بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ عمران خان صاحب کی آج اڈیالہ جیل میں ان کی وکلاء سے بھی ملاقات تھی، ان کی جی ایچ کیو حملہ کیس پر سماعت تھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کے وکلاء تھے، فیملی ممبرز میں بشریٰ بی بی بھی تھیں۔ تو وہاں پر ان کی تمام ایشوز پر بات چیت ہوئی، جو مذاکرات 4-5 چیزیں انہوں نے کہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو سپریم کورٹ میں آج فوجی عدالتوں کے میں سیولین کے کیسز کے حوالے سے جو سماعت ہوئی اس پر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک پنجاب میں جو قیدی فوجی عدالتوں سے جن کو سزا ملی ہے ان کی حالت کیا ہے، اس پر بھی آج آپ سے گفتگو کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں مذاکراتی کمیٹی سے براہ راست میں ملنا چاہتا ہوں اور ان سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، اور لیکن میرے ساتھ جو بھی آیا میرے ساتھ، جس نے بھی بات کی ہے، میں نے اسے بتایا کہ ان مذاکرات کو آپ ختم کر دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف ٹائم بائی کرنے والی بات ہے، اور ان کے پاس اس چیز کا کوئی اختیار نہیں کہ یہ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اور آج عمران خان صاحب نے ایک ٹرم استعمال کی، ڈینجرس ڈفرز۔ انہوں نے کہا کہ 10 سالہ ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی گئی ہے، اور اب جو جج ان کے ساتھ کھڑا ہے، جو انتظامی افسر ان کے ساتھ ہے، اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمایوں دلاور نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، اس کی ترقی کر رہے ہیں، اور جو پنڈی کا جج ہے اس کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا ہے، اس کو انہوں نے او ایس ٹی بنا دیا ہے۔ اور یہ جہاں پر میری ملاقات ہوتی ہے مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں سے، اس میں مائک لگے ہوتے ہیں، یہ سب سنتے ہیں۔ میں براہ راست ان سے ملنا چاہوں گا، اور میں نے ان سے یہ کہا ہے اپنی کمیٹی سے کہ اب اگر یہ آئندہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعے پر تو آپ ان سے مذاکرات ختم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیرسٹر گور نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے، اور اب ہم جو ریٹن تحریری طور پر جو مطالبات ہیں وہ ہم حکومت کی کمیٹی جو ہے نا اس کے حوالے کر دیں گے۔ عمران خان صاحب جو سب سے زیادہ آج ڈسٹرب نظر آئے اور وہ بار بار اس کا ذکر کرتے رہے، وہ لاپتہ ورکرز کے حوالے سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی کے رویے پر بڑا افسوس ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ آج 6 ہفتے ہو گئے ہیں اور کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں کیا گیا، کتنے لوگ تھے، وہ کہاں پر ہیں، کوئی ان کی تفصیلات نہیں آئی۔ اور مجھے یہ شبہ ہے، مجھے یہ شک ہے کہ لال مسجد میں جس طرح ایک مہم کی گئی تھی، وہاں پر حملہ کیا گیا تھا اور لوگوں کو اٹھایا گیا تھا اور پھر انہیں ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تھا مار کے، تو یہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خوف آتا ہے، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے شبہ ہے کہ کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ نہ ہو گئی ہو۔ اچھا، انہوں نے ایک اور جو بات کہی کہ قاضی انور صاحب کی سربراہی میں عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور لاپتہ افراد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقات کریں گے، ان کی تصاویر لے کے آئیں گے، اور جب تک وہ تصاویر نہیں آئیں گی میں نہیں مانوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے 46 لوگ ہیں جو پارٹی جن کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ لاپتہ ہیں۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا وہ پاکستانی ہیں، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور فوجی عدالتوں کو انہوں نے، اچھا، اس میں جو مشال یوسف زئی ہیں، آج ان کو قاضی انور صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو یہ تحقیقات کرے گی، اور مشال یوسف زئی جو ہیں ان کو اس کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے۔ آج مشال یوسف زئی اور بشریٰ بی بی اور ان کے جو وکلاء ہیں خان صاحب کے، اور اس کے علاوہ جو لوگ آئے تھے مقدمے میں اور کچھ سیاستدان تھے، زرتاج گل صاحبہ تھیں، فواد چودھری صاحب تھے، میڈم کنول شوذب تھیں، عمران خان صاحب کی ان سب کے ساتھ گفتگو رہی مختلف موضوعات پر۔ تو مشال یوسف زئی کو آج کوآرڈینیٹر انہوں نے بنایا ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی پر کوئی کمیشن نہیں بنایا اور لوگوں کو ملٹری کورٹ سے انہوں نے سزائیں دے دی ہیں۔ 26 نومبر کو نہتے تھے لوگ، پرامن تھے لوگ، ان پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں، وہ کیا کرتے؟ جب گولیاں چل رہی تھیں تو وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے۔ ڈی چوک میں لوگ جو ہے وہ فوجیوں سے مل رہے تھے، لیکن دہشت پیدا کرنے کے لیے گولیاں چلائی گئیں تاکہ آئندہ کوئی احتجاج نہ کر سکے۔
اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی ہم شناخت کریں۔ آج پھر انہوں نے ذکر کیا پہ ایپیکس کمیٹی میں شہباز شریف نے کہا کہ جی کوئی بندہ نہیں مرا اور یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، صرف رینجرز کے لوگ ہی شہید ہوئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے، اگر ایسی بات ہے تو یہ کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بناتے، کیوں نہیں اس کی تحقیقات کرواتے، اور جو ان کے ساتھ ہے ان کو ترقیاں دی جا رہی ہیں۔ آئی جی کے بارے میں آج انہوں نے انکشاف کیا کہ آئی جی ہیں جو پنجاب کے، ان کو ایک 10 کروڑ روپے کا پلاٹ الاٹ کیا گیا کیونکہ انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، اور الیکشن کے جو فراڈ ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور 6 مہینے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں الیکشن ٹریبونلز نے آئین کے تحت، لیکن ابھی تک ان کی سماعت ہی نہیں شروع ہوئی۔ ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہے، طاقت کے ذریعے پارٹی چھڑواتے ہیں، جو پارٹی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں۔ 1971 میں بھی ایک پارٹی پر اسی طرح جبر و تشدد ہوا تھا، پیپلز پارٹی پر، تو یحییٰ خان نے کیا تھا، اور آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ڈیل آفر کی گئی تھی اس میں آج بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں ہاتھ کھڑا کر دوں اور بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ ہو جاؤں۔ تو اگر میں ان کی ساری باتیں مان لوں تو میرے بھی کیسز ختم ہو جائیں گے، اور جو آفر دے ہے وہ کہتے ہیں 3 سال کے لیے، پہلی آفر میں یہ کہا گیا تھا 3 سال کے لیے آپ خاموش رہیں، مقصد صرف یہ کہ میں ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں کوئی بات نہ کروں۔ سیاسی ورکروں پر جو تشدد ہے اس کو ہم عالمی سطح پر اٹھائیں گے، ہم اس حکومت کو ننگا کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہ کوئی مذاکرات کیے ہیں، نہ میں کروں گا، نہ مجھے کوئی ڈیل چاہیے۔ پاکستان کے لیے ہیں، سسٹم کی تبدیلی کے لیے ہیں، اور کبھی ڈیل کر کے باہر نہیں کروں گا، صرف جو بات ہوگی پاکستان کے لیے ہوگی۔ اور ان حالات میں کون سرمایہ کاری کرے گا جب فوجی عدالتوں سے آپ مقدمے کر رہے ہیں، سزائیں لوگوں کو سنا رہے ہیں؟ اور یہ شہباز شریف انہوں نے پھر کہا کہ یہ اردلی ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور پھر کھل کے انہوں نے کہا کہ میں مذاکراتی کمیٹی سے یہ کہوں گا کہ اگر اگلی ملاقات میں، تیسری ملاقات ضرور کریں، اگر اگلی ملاقات میں یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو آپ مذاکرات کو ختم کر دیں، بالکل کوئی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایئر کوموڈور سجاد حیدر کی وفات پر انہوں نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ میں ان کے خاندان سے ان کی تعزیت کرتا ہوں، اور ان کی جو خدمات ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اب ذرا تھوڑا سا سپریم کورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں پر آج جو پنجاب میں جو جیلوں میں جو افراد ہیں ان کی حالت زار پر بات ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ جو پنجاب گورنمنٹ نے پیش کی وہ تو انہوں نے کہا جی بالکل جیل مینول کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، کھانے بھی گھر سے آ رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سیر بھی ہو رہا ہے، اور کوئی کسی طرح کی پرابلم نہیں۔ لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب نے، جو حسان نیازی کے والد ہیں، اس بات کو کنفرنٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ باہر بھی نہیں نکالا جاتا، ایک طرح سے سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، اور دوسرا سوائے ماں باپ کے کسی اور سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور ان کا مراد یہ تھی کہ وکلاء سے ملنا، کیس کی تیاری اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو کوئی کسی طرح کی بھی انہیں نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تو تھوڑا ان کا جسٹس محمد علی مظہر صاحب سے مکالمہ بھی ہوا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا بھی جسٹس صاحب نے، جو وہاں پر اس وقت وہ پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے ایڈیشنل غالباً، کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو بالکل ان کو جو سہولیات ہیں نا وہ ملنی چاہیے۔ ان کے ججز کے اپنے بھی جو جیلوں میں وہ رہے اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ مندو خیل صاحب نے کہا کہ جیسے شاید بلال صاحب کے ساتھ میں بھی جیل میں رہا ہوں، تو وہ پھراتے بھی ہیں، صبح کھولتے ہیں دروازہ، باہر نکالتے ہیں، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ نہیں مل رہے، جو ان کے جو حقوق ہیں جو آئین اور قانون میں ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ تو اس پر بھی وہ اب جو سماعت ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، تو یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ کل یا پرسوں تک یہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آئینی بینچ جو ہے، جو انہوں نے فیصلے کیے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی مرضی سے ہی فیصلہ آئے گا۔ اس سے زیادہ جو امید لگانی ہے وہ کوئی اتنا زیادہ وہ کوئی کسی نے بھی ان سے امید نہیں لگائی ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر خدمت، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔